وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہودی خود غرض ہوتے تھے۔ خود غرضی یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ خود غرضی آپ سمجھتے ہیں؟ خود غرضی کا مطلب ہوتا ہے صرف اپنا سوچنا، دوسروں کا نہ سوچنا۔ اس لیے یہودیوں کی سوچ کیا تھی؟ یہودی آج تک ایک ہی جملہ کہتے ہیں، جنت میں کون جائے گا؟ تو یہودی کہتے تھے ہم ہی جائیں گے، ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ یہ یہودیوں کی سوچ آج تک ہے۔ شاید نوجوان بھائیوں کو معلوم نہ ہو، یہودیوں کی سوچ یہ ہے کہ یہودی کے علاوہ جتنے انسان ہیں وہ ان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ جس طرح جانور انسان کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں، اسی طرح یہودی کے علاوہ جتنے انسان ہیں وہ سب یہودیوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اس لیے یہودیوں کی سوچ یہ ہے کہ اگر وہ زہریلی دوا بناتے ہیں تو اس کا تجربہ پہلے انسان پر کرتے ہیں، یہودی کے علاوہ جتنے انسان ہوتے ہیں ان کو کھلا کر دیکھتے ہیں کہ یہ مرتا ہے یا نہیں مرتا ہے، تو گویا زہریلی دواؤں کا تجربہ بھی وہ انسانوں پر کرتے ہیں۔ اتنی منحوس قوم ہے، اتنی بدترین قوم ہے، پھر بھی نوجوان انہی یہودیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، پھر بھی انہی کے منصوبوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے جن کی یہ سوچ ہو۔ اس لیے نان مسلم بھائیوں کو بتاؤ کہ ہم اسرائیل کو جو غلط کہتے ہیں وہ اس لیے غلط کہتے ہیں کہ وہ تمہارے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں کہ تم انسان نہیں ہو، تم جانوروں سے بدتر ہو، تم ان کی سیوا کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ جب نان مسلم بھائیوں سے ہم یہودیوں کی یہ سوچ بیان کرتے ہیں تو وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں اسرائیل بیکار ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، ورنہ وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ مظلوم قوم ہے، وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، جب اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں تو ان کو حق ہے اس طرح۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اتنی منحوس قوم ہے کہ وہ کہہ رہے جنت میں صرف ہم جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔